اب ان کا جب ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گیا، اب جب ظلم بڑھا تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع فرمایا اور صحابہ کو کہا کہ بات ایسی ہے، اب یہاں پہ رہنا تمہارے لیے بڑا ناممکن ہے، مشکل بات ہے، کیونکہ یہ آپ کو دین کا اور دین پہ چلنے کے لیے آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت کیا کریں؟ پھر حبشہ ہجرت کر لو۔ اب جب حبشہ کی بات آئی تو حبشہ کی ہجرت 2 دفعہ ہوئی ہے، یاد رکھیں، حبشہ کی ہجرت جو ہے نجاشی بادشاہ کے بعد 2 دفعہ ہوئی۔ پہلی دفعہ جب گئے تھے تو تقریباً 11 مرد اور 5 عورتیں گئی تھی۔ انہوں نے جب سنا کہ بھئی مکہ میں ان کو ایک بات سے، ایک حدیث سے، ایک ہے اس کے اوپر روایتیں، اس سے ان کو مغالطہ پڑ گیا کہ بھئی مکے والے سارے مسلمان ہو گئے، تو وہ وہاں سے لوٹ آئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں تو اس سے بھی بدتر حال چل رہا ہے، ایک ایک کو پکڑ پڑ کے مار رہے ہیں، ایک ایک کو قید کر رہے ہیں، کسی کو غلام بنا رہے ہیں، کسی کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، محمد الرسول اللہ کو نعوذ باللہ ایسا کیا ہے، نظر بند کیا ہوا ہے، کوئی اس سے ملے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے دوبارہ ہجرت کا ان کو ارشاد فرمایا۔ تو پھر یہ کچھ روایتوں میں 25 نام ہے، کچھ میں 83 نام ہے، یہ لوگ جو ہے وہ حبشہ کے مطابق ہجرت کر گئے۔ اب ابو جہل جو تھا، اب اس نے پھر میٹنگ بلائی دارالندوہ میں، شیطان آدمی تھا نا، میٹنگ بلائی، اس نے کہا بھائی بات ایسی ہے، میٹنگ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، یہ تو لوگ ہم سے ہاتھ سے نکل گئے، ادھر تو چند 10 12 15 لوگ ہیں جن پہ ہمارا بس ہی نہیں چلتا۔ اب کسی کا بس چلے گا کہ ابو بکر پہ آ جائیں، یا کسی کا بس چلے گا حضرت حمزہ کے اوپر آ جائیں، معمولی لوگ تو توڑ ہی دیں۔ اب وہ لوگ جو کمزور، مسکین، فقیر، غریب تھے، وہ تو سارے حبشہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو پکڑو اور واپس لاؤ، اپنے ملک واپس لاؤ۔ تو اس کے لیے ابو جہل لعین نے مشورہ کیا اور مشورے سے 2 بندوں کو بھیجا، ایک عمر ابن العاص تھا اور ایک غالباً ربیعہ تھا یا عبداللہ تھا، ربیعہ تھا غالباً۔ ان دونوں کو حبشہ، یہ جو ایتھوپیا وغیرہ ہے، یہ حبشہ، یہاں پہ نجاشی کے بارے میں بھیجا۔ اب اس نے بڑے تحائف لیے اور بڑے اپنے ساتھ نذرانے لیے اور بڑی لالچ کے طور پہ بڑی چیزیں لے کر ان کے وزراء کو پالش مالش کروایا، اور اگر کسی سے بات منگوانی ہو، بڑا آدمی ہو، تو اس کے ارد گرد ناظر ماظر، خادم مادم، نوکر چاکر کو تو دینے پڑتے ہیں نا، زندگی کا یہی تجربہ اب بھی چل رہا ہے۔ انہوں نے وزیروں کو خوب تحائف دیے، بادشاہ کے لیے بھی تحائف لے کے کہ بادشاہ نے کہا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا بات ایسی ہے حضرت کہ ہمارے کچھ ہمارے بھائی ہیں ایسے جو ہمارے اس جگہ سے بھاگ کر آپ کی اس نے آ کر اور آپ کے علاقے میں انہوں نے پناہ لی ہے، برائے کرم آپ ان کو ہمیں واپس کر دیں۔ اب ادھر ادھر کے جو پیسوں کے اور تحائف کے بھوکے تھے وزراء، انہوں نے کہا یکدم کہا، وہ جو نودما اور جتنے بڑے بڑے ان کے وزیر تھے، انہوں نے کہا ہاں بادشاہ سلامت، ان کو واپس دینا چاہیے، واپس کرو ان کو۔ نجاشی جو تھا وہ ایک عالم آدمی تھا، بڑا جو ہوتا تھا پہلے زمانے میں وہ عالم ہوتا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اب تو بات الٹ ہے نا، اب تو بات الٹ ہے۔ پہلے بادشاہ جو ہوتا تھا وہ عالم ہوتا تھا، کسی جگہ کے سربراہ کو بناتے تھے تو قرآن اور حدیث کا عالم ہوتا تھا۔ صحابہ میں یہی ترتیب تھی۔ ایک صحابی غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، پوچھا بھی فلاں کا گورنر کون ہے؟ کہتے فلاں غلام ہے۔ کہتے کیوں؟ کہتے قرآن اور حدیث سب سے اچھی طرح جانتا ہے، غلام ہے، گورنر بنا دیا۔ بات ہے نا، اس کو قرآن اور حدیث کی سمجھ ہو وہ بڑا ہونا چاہیے۔ باہر کیف نجاشی نے کہا بات ایسی ہے، بغیر دوسرے فریق کے سنے ہوئے میں کبھی بھی ان بندوں کو واپس نہیں کر سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بلایا۔ اب جب مسلمانوں کو پتہ چلا، یہ آپ ذرا امیجن کر کے سوچیں خود ذرا، ایک ملک میں آپ نے پناہ لی اور آپ کے پیچھے ایسے لوگ آ جائیں اور پھر آپ کو پتہ لگ جائے ہلاکت ہے، ذرا ان کی جگہ پہ بیٹھ کے خود سوچیں، آپ کو اندازہ لگ جائے مسلمانوں نے کتنی تکالیفیں برداشت کی۔ تو انہوں نے کہا بھائی مسلمانوں نے کہا کہیں گے کیا بادشاہ کو؟ انہوں نے کہا چلو جا کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو نجاشی بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی بات ایسی ہے، تم ان کو کیوں لینے جاتے ہو؟ کہتے جی بس ان کو واپس کر دیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کے کہا بادشاہ سلامت بات ایسی ہے، ہم نہیں جانا چاہتے، میں 3 سوال کرتا ہوں، ان کے یہ جواب دے دیں مجھے۔ ہم کسی کے غلام ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، پوچھ لیں آپ ان سے۔ انہوں نے کہا نہیں، غلام تو نہیں ہے۔ ہم نے کسی کا مال لے کر ہم بھاگے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں جی۔ کسی کا حق آیا ہوا ہے، قتل کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی۔ تو پھر ہمیں کیوں مانگ رہے ہو تم لوگ؟
انہوں نے کہا یہ ہمارا دین جی چھوڑ کے آ گئے ہیں اور دین چھوڑا ہے انہوں نے, ہم ان کو واپس اپنے علاقے میں لے جا کر دین میں. انہوں نے کہا بھائی کیسے ہمیں واپس لے کے جا سکتے ہو تم لوگ؟ نجاشی بادشاہ نے کہا یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی, وہ آپ کے دین کو چھوڑ کر یہاں آ گئے, آپ کو ان کے اوپر کوئی حق ہی نہیں ہے, آپ کیسے مانگ سکتے ہیں مجھ سے؟ واپس کر دی. تو یہ عمرو بن العاص نے کہا ربیہ کو کہ بات ایسی, کل ایسی بات رکھوں گا کہ بادشاہ ان کو بس ختم ہی کر دے گا. بادشاہ کے پاس دوسرے دن پھر آئے اور کہا بادشاہ سلامت, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ناروا عقیدہ رکھتے ہیں, کیونکہ ان کو تو پتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خدا نہیں مانتے. مسلمان مانتے ہیں خدا, ہم تو خدا نہیں مانتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب جب یہ آئے وہاں پہ, پھر آئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اچھا بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا اے بادشاہ بات ایسی ہے کہ بھئی وہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی تھے اور بندے تھے اور رسول تھے, وہ روح اللہ و کلمت اللہ تھے, اس سے بڑھ کر کچھ نہیں تھے. اور پھر سورہ مریم جو تھی وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی تو حضرت نجاشی بادشاہ جو تھے وہ رونے لگ گئے, اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک ان کی تر ہو گئی, اور زمین پہ ایک تن کا پڑا ہوا تھا اس کو اٹھایا اور کہا اے جعفر تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جتنا بیان کیا ڈیفائن کیا, اس سے اس تن کا برابر بھی وہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے بھی زیادہ نہیں تھے. اور بادشاہ نے کھلے عام اعلان کیا ان کے تحائف ان کو واپس کرو, اور جہاں جتنا رہنا چاہے رہ سکتے ہیں, جو ان کو تکلیف دے گا وہ ریاست کو اور مجھے تکلیف دے گا, جو ان کے خلاف کھڑا ہوگا وہ ریاست کو اور میرے خلاف کھڑا ہوگا, اس سے کسی نے بدتمیزی کی تو وہ ریاست اور میری مرتکب سمجھی جائے گی. اور مسلمان یوں جو ہے وہ حبشہ میں پھیلنے لگے. پھر یہ 7 ہجری کو بعد میں مدینہ منورہ یہ وفد جو ہے وہاں سے 7 ہجری کو یہ واپس سے مسلمانوں کا بول بالا ہوا, وہاں سے جب یہ وہاں سے لوٹے. اب اللہ کے نبی نے یہ سارا ماجرا اللہ کے نبی دیکھ رہے, اور مشرکین مکہ اور کفار نے جب دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ذریعے سے بھی قابو میں نہیں آ رہے. اب دیکھیں نا, ایک بندہ زور سے بھی نہ دبوجا جا سکتا ہو, ایک بندہ جو ہے اپنی ترکیبوں سے, اپنے پالیسیوں سے اور اپنے مختلف قسم ہتھکنڈوں سے بھی آپ کے ہاتھ میں نہ آتا ہو, تو پھر اس کو اخلاقی اور ایسے مہذبانہ طریقے سے شکست دینے کی کوشش کی جاتی ہے. منافقت کا ایک ایسا دور یہ چلا رہے تھے نا, آپ حیران رہ جاتے. اب انہوں نے کہا, پھر میٹنگ بلائی گئی دارالندوہ میں. ابو جہل نے کہا اب اس کے ساتھ کیا کریں, یہ تو آئے روز ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے. تو ایک نے کہا کہ بھئی مدینہ منورہ میں یہود و نصارہ ہے, ان سے جا کے معلومات کرتے ہیں. نے کہا یہ اچھی بات ہے. اور ایک دوسری روایت ہے اس میں یہ ہے کہ یہ دوسری میٹنگ پھر کی گئی اس کے بعد کہ بھئی اللہ کے نبی کے سامنے ایک بندے نے کہا میں ایسے سوالات رکھوں گا, ایسے سوالات کہ اللہ کے نبی مان ہی لیں گے. یہودوں والے انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے. پھر میں نے کہا ایسے سوالات رکھوں گا, ایسے سوالات کہ اللہ کے نبی مان لیں گے. بس سارے خوش ہو گئے, کون سی تدبیرات ہیں؟ کہتے بس چھوڑو مجھ پہ, میں ایسی تدبیریں ایسی باتیں رکھوں گا ان کے سامنے کہ اللہ کے نبی اس پہ تو راضی ہو جائیں گے. ان کے ذہن میں یہ تھا. اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہتے ملنا ہے آپ سے بات کرنی. کہتے ٹھیک ہے جی کریں بات. کہتے بھئی آپ ہم بھی بڑھ چڑھ کے اپنی خداؤں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ایک بندہ خود کہ میں خدا کی حفاظت کر رہا ہوں, وہ خدا ہو سکتا ہے؟ عقل کے اندھے ہیں نا. اور یہ عقل کا اندھا پن جو ہے یہ اس سے نہیں آتا کہ آپ کہیں کہ ہم بڑے عقل مند دانشمند ہیں تو بس ہم نے اللہ کو پہچان لی. یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے, ہدایت کمالات سے نہیں آتا. یاد رکھیں, ہدایت طاقت و قوت سے نہیں آتی, اور نہ ہدایت ایسی چیز ہے کہ آپ اپنی عقل و شعور اور ذوق سے اس کو پہچان لیں گے. آئنسٹائن سے بڑا آدمی تھا دنیاوی اعتبار سے, کتنا ذہین ترین آدمی تھا, کیا رب کو پہچانا اس نے؟ جس نے یہ جتنے ایجادات کیے غیر مسلم تھے, ان سے آپ کے ذہن بڑے ہیں؟ نہیں. یہ کمالات سے نہیں آتی ہے ہدایت, یہ اللہ کی توفیق ہے جس کو اللہ دے دے. وہ حضرت عمر کا واقعہ ہے کہ ہم بت ہاتھوں سے بناتے, مختصراً کہہ رہا ہوں, ایک دفعہ میرے والد کھجور سے بت بناتے.
ایک دفعہ مجھے بھوک لگی تو میں نے ایک ہاتھ کھا لیا، دوسرا ہاتھ کھا لیا، پورا خدا میں نے کھا لیا، کھجور کا تھا، اس کا کیا جاتا ہے، کہتے ہیں اب تمہیں کل دوبارہ بنا لیں گے۔ تو راوی کہتے ہیں صحابہ بھی مسکرا رہے ہیں کہ حضرت عمر یہ بیان کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد، یہ حبشہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام کا واقعہ ہے، پھر اس میں وہ تفصیلات آئے گی انشاءاللہ کہ حضرت عمر تھے کون۔ تو اللہ کے نبی نے مسکرا کر کہا، اے عمر، کیا اتنی بھی عقل تم میں نہیں تھی کہ جس بت کو تو نے خود بنایا اس کی عبادت کرو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، عمر میں عقل بڑی تھی لیکن ہدایت نہیں تھی۔ عمر عقل مند تھا۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ عمر اس طرح تھا اور باپ اونٹ چورا نہیں دیتا، وہ انشاءاللہ وہ واقعات میں آپ کو سامنے بات رکھوں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے پہلے کچھ نہیں تھے۔ یہ ذہنوں کے اندر یہ لوگوں نے یہ روایتیں بیان کے غلط تاثر بٹھا دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اس پہ بات کریں گے اس پہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، یا رسول اللہ، عقل بڑی تھی عمر کے اندر لیکن ہدایت نہیں تھی، اور وہ ہدایت اس لیے نہیں تھی کہ محمد الرسول اللہ کی نبوت نہیں تھی، وہ ہدایت آپ کے ہاتھوں یہاں تک پہنچی ہے۔ تو ہدایت کمالی اور کسبی چیز نہیں ہے کہ ہم اپنے کمال سے اور کسب سے اس کو کما لیں گے، یہ من فضل اللہ ہے، اللہ کی فضل جس کے اوپر ہو۔ تو اس نے کہا سوال میرا یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ اپنی باتیں رکھنا چاہتا ہوں اور اس میں تو کچھ تو آپ مان لیں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا بتاؤ کون سے شرائط ہیں تمہارے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بات ایسی ہے، نہ آپ خدا پہ لڑیں گے نہ ہم خدا پہ لڑیں گے، بات ایسی ہے کہ بھئی ایک دن آپ اپنے خدا کی عبادت کریں ہم بھی کریں گے، اور ایک دن ہماری خدا کی ہمارے ساتھ عبادت کرے، بات ہی ختم، جھگڑا ہی ختم کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا عقل کے اندھے، تیرے خدا کی جب میں عبادت کروں، تیرا خدا تو پہلے خدا ہی نہیں، میں کیسے عبادت کروں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر اس طرح کرتے ہیں ایک ہفتے ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ ایک دن ہمارے رب کی عبادت کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا دماغ خراب ہے، عبادت تو عبادت ہے نا، ایک دفعہ کسی کے سامنے سر جھکا دیا، عقیدہ خدا سمجھ گا، بس تو گیا کام سے۔ پھر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ ایک دن کرے عبادت ہمارے خداؤں کی، ہم ایک مہینہ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ بات ایسی ہے، اب تو مان جائے نا، آپ ایک دن عبادت کریں ہم ایک سال عبادت کریں گے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا عقل کے اندو بات ایسی ہے کہ میں تمہارے جو ہیں رب کی عبادت کیوں کروں اور کیسے کروں اور کس لیے کروں؟ عبادت ہوتی ہے، ایک دفعہ جب میں نے عبادت کر لی تو بس کام تو ختم ہو گیا تمہارا۔ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تیرے بت کو بھی رب مانوں اور رب ذوالجلال کو بھی رب مانوں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں نکلو یہاں سے، میں اس رب کی عبادت کروں گا جو کون ہے؟ رب العالمین ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، ودود بھی ہے، عبیب بھی ہے، اس کی عبادت کروں گا، تم لوگوں کی عبادت نہیں کر سکتا۔ تم اپنے ہاتھ سے بت بنا کر کہو کہ اس کی عبادت کرو۔ آج افسوس ہے ہم میں یہ بات موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہم ایک دن اپنی عبادت کرتے، ایک دن بھی نہیں، 5 منٹ رب کی عبادت، اور اس کے بعد 50 گھنٹے جو ہیں وہ بت کی عبادت۔ سمجھ میں نہیں آئے بات؟ ابھی مسجد میں بیٹھے ہیں نا، عبادت کر رہے ہیں نا، میں نے جو پچھلے اس سیرت سے پہلے آپ کو کاروباری مسائل سمجھائے تھے، کتنا عمل کیا ہے؟ وہ بت کی عبادت میں لگے ہوئے کہ نہیں لگے ہوئے؟ کتنا حرام کما رہے ہیں، کتنا حلال سے ہٹ رہے ہیں؟ یہ بتوں کی عبادت ہے، اپنی مرضی کی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے جی، مسجد میں آ گئے اور ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی، ہم تو دین پہ چل رہے ہیں، ماشاءاللہ نماز پڑھنے گئے ہوں اور گاڑی میں بیٹھ گئے تو میوزک لگا لیا، بس کہہ لیجیے یہ بھی چلتا ہے، یہ بھی تو چلتا ہے نا۔ اس دن کسی نے ویڈیو شیئر کی تھی نا سوشل میڈیا پہ کہ ایکسیڈنٹ ہوا اور بندہ مر گیا، میوزک چل رہا ہے، پوری رات میوزک چلتی رہی اور وہ اسی طرح اس کے اندر لڑا ہوا بیٹھا ہوا ہے۔ جنت تو ملی ہوگی نا اسے؟ ہماری یہ حالت ہے۔ ہم کہتے ہیں جی یہاں بھی سجدہ کر لو، قبروں کو بھی کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم نے کہا یہاں بھی سجدہ کر لو، غیر اللہ کی بھی نیازیں مان لو، یہاں بھی اللہ سے مانگ لو، باہر جا کر اور لوگوں سے مانگ لو،
ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ایک اللہ سے، صرف ایک اللہ سے مانگنا ہے. یاد رکھنا کوئی بھی اس دنیا میں اللہ کے ماں سوا کسی کو رازق نہیں بنا سکتا. یہ عقیدہ اگر کسی نبی کے متعلق بھی کسی کا ہو کہ وہ مجھے رزق دے گا، تو یاد رکھے اپنے ایمان پہ ڈرے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ایسا ہے جو رزق دے گا وہ دے گا مجھے، انسان مجھے کیا رزق دے گا؟ علماء نے تو لکھا ہے کسی کا نام عبد الرزاق ہے، رزاق نہ بولو، منع فرمایا. رب کسے کہتے ہیں؟ رب اسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہو جو ایک رب کے لیے، المستجمع لجمیع الصفات الکمالیہ، کہ تمام صفات کمالیہ اس کے اندر موجود ہو. اب رازقیت میں نے مثال کے طور پہ کسی نے اس کو دے دی تو وہ رب ہوا؟ وہ رب ہوا؟ رب کا بیٹا کیوں نہیں؟ اللہ نے کہا میری نہ اولاد ہے نہ میں کسی سے پیدا ہوا. کیوں؟ جب بیٹے کے پاس کچھ اختیارات ہو، باپ کے پاس کچھ اختیارات ہو، تو باپ مختار کل ہوا؟ نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں بیٹا بھی کچھ کر سکتا ہے. تو ہم نے کیا کر دیا؟ ہم مسجد میں جو ہے وہ اللہ کی عبادت، مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو پھر کس کی عبادت ہے وہ میں بھی سوچ لوں اور آپ بھی سوچ لیں.